جی سر. السلام علیکم. علیکم السلام. سر کیا حال چال ہیں آپ کے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ سنائیں. الحمدللہ. زین بات کر رہا ہوں دبئی سے. جی زین صاحب حکم کریں. اچھا میرا ایک سوال ہے. الحمدللہ مومن ہوں، ولایت پہ یقین ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک ہمارے ملک پاکستان کے اندر صدیوں سے ایک بات سنی آتی ہے کہ ایک عقیدہ ہے کہ مولا کائنات کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ باحکم خدا کہ خدا کی طرف سے ہی ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ رازق ہیں، کہ وہ رزق عطا کرتے ہیں. اور مطلب ایون دو یہ بھی کہا جائے کہ ماں کے شکم میں جو چہرہ ہے وہ یہ اہل مکمل بیت علیہ السلام نے جو متعدد احادیث میں لعنت کی ہے ایسے شخص کو جو یہ عقیدہ رکھے، اور اس کو ایون اگر وہ اللہ کے مشرک بدترین حکم سے کافر بھی. قرار دیا. ہاں بالکل. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں متعدد متواتر احادیث میں جو اہل بیت علیہ السلام کو خالق سمجھے یا رازق سمجھے وہ ملعون ہے، وہ غالی ہے، وہ نصیری ہے، وہ دین سے خارج ہے. لیکن اگر اللہ خدا کی طرف سے مطلب وہ مین وہی تو خدا تفویض ہے. اسی کو تو کہتے ہیں نا، خدا نے ان کو دیا. مفوضہ یہی تو کہتے تھے کہ اللہ نے تفویض کیا. اوکے چلیں یہی میرا سوال تھا، اور بہت بہت اوکے خوشی تھینک ہوئی یو آپ سر. سے اللہ بات کو جزائے خیر دے. اس پہ شاید میں نے پہلے بات کی ہے، وہ عربی زبان میں میرے بہت سارے تقریرات اس مسئلے پر، فارسی زبان میں، کہ جو بھی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اہل بیت علیہ السلام بِإِذْنِ اللہ خالق ہے یا بِإِذْنِ اللہ رازق ہیں، پوری کائنات کو رزق دے رہے ہیں، تو یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ وہ، ہاں حدیث میں ہے، وہ غلات کے حدیث میں، وہ ان کے پاس بھی 2-3 حدیث زیادہ نہیں، غالیوں کے، نصیریوں کے. اور ہمارے جو صحیح احادیث اثنا عشری فرقہ کا، اس میں یہی ہے کہ جو بھی یہ عقیدہ رکھے وہ دنیا کے بدترین کافر، یعنی نواسب سے وہ بدتر ہے، جماعت یہود سے، نصارہ سے، مجوس سے، سب سے بدترین کافر جو ہے وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے. اوکے. اللہ آپ کو سلامتی. جوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف